السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم لوگ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دوم پڑھ رہے تھے اور اس میں عبادت کا بیان چل رہا تھا، جس میں پہلے جو گزر چکا ویڈیو اس میں عبادت کے تعلق سے وضو کا طریقہ پورا مکمل، وضو کے بعد کی دعائیں وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ سب بتایا ہوں وضو کے تعلق سے۔ اگر ابھی تک آپ نے پچھلی ویڈیو کو نہیں دیکھیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، وہاں سے ضرور آپ دیکھیں اور ڈھیروں معلومات حاصل کریں۔ دیکھیے، آج کے سبق میں اذان کے بارے میں بتاؤں گا، اذان کا احترام، اذان دینے کا طریقہ، اذان کے الفاظ کیا ہیں، وہ سب انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دوم سے جانیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوست احباب میں صوبہ جاری ایک نیوز سے شیئر کیجیے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب: مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے ایک خاص اعلان کو اذان کہتے ہیں۔ ٹھیک، مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے ایک خاص اعلان کو اذان کہتے ہیں۔ سوال: کیا اذان فرض ہے؟ جواب: جی نہیں، اذان فرض نہیں ہے، بلکہ 5 وقت کی فرض نماز جو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی جائے اس کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے۔ تو کیا معلوم چلا؟ فرض نماز جو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی جائے اس کے لیے اذان دینا سنت مؤکدہ ہے۔ سوال: کیا اذان سے پہلے درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا ثواب کا کام ہے۔ ٹھیک، تو ضرور اذان سے پہلے درود شریف پڑھیں، اذان کے بعد بھی درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ سوال: جب اذان ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اذان کے احترام میں گفتگو اور تمام کام روک کر اذان کا جواب دینا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے کاموں کو روک کر کے اذان کا احترام کریں اور اذان کا جواب دیں۔ سوال: اذان کے الفاظ کیا ہیں؟ جواب: اذان کے الفاظ یہ ہیں، دیکھیے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اذان جب ختم کر لیں تو اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اذان سے پہلے بھی درود شریف پڑھنا ہے اور اذان کے بعد بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پڑھ کر کے درود شریف پڑھ کر کے اذان دیں، اس کے بعد پھر جب اذان ختم کریں تو اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔
فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم بھی کہے، مستحب ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیے، اذان کے بعد پہلے درود شریف پڑھے، پھر اذان کہنے والا، اذان سننے والے سب یہ دعا پڑھیں، ٹھیک۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ دیکھیے اذان کا جواب کیسے دیں گے اس کے بارے میں ہے۔ جب اذان سنے تو اذان کا جواب دینے کا حکم ہے، اور اذان کے جواب کا طریقہ یہ ہے کہ اذان کہنے والا جو کلمہ کہے، سننے والا بھی وہی کلمہ کہے، مگر حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہیں، یعنی حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح بھی کہے اور جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہے۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت و بالحق نطقت کہے، صدقت و بررت و بالحق نطقت کہے، ٹھیک ہے۔ مثلا جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا درود شریف بھی پڑھے، اور مستحب ہے کہ انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگائے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر، ٹھیک ہے۔ اب اقامت کہنے کے تعلق سے ذرا مسئلہ یاد رکھ لیجئے۔ اقامت اذان ہی کے مثل ہے، مگر چند باتوں میں فرق ہے۔ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہے جاتے ہیں، اور اقامت کے کلمات کو جلد جلد کہیں، درمیان میں سکتہ نہ کریں۔ اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی کہیں، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہنا ہے۔ اذان میں آواز بلند کرنے کا حکم ہے، مگر اقامت میں آواز بس اتنی ہی اونچی ہو کہ سب حاضرین مسجد تک آواز پہنچ جائے۔ اقامت میں کانوں کے اندر انگلیاں نہیں ڈالی جائیں، اذان میں کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کر کے اذان دیں، ٹھیک ہے۔ اقامت میں کانوں کے اندر انگلیاں نہیں ڈالی جائیں گی۔ اذان مسجد کے باہر پڑھنے کا حکم ہے، اور اقامت مسجد کے اندر پڑھی جائے گی۔ تو یہاں تک اذان کے بارے میں، اذان کے مسائل، اذان کے جواب، اذان کے بعد کی دعا وغیرہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری معلومات اذان کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں۔ آپ لوگوں سے میں گزارش کروں کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوست احباب میں ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور ناظرین، ہمارے رضائے مصطفیٰ ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کو ضرور سپورٹ کریں۔ آپ سے جو ہو سکے 100، 200، 500، 1000 ضرور اس QR کوڈ کو اسکین کر کے یا UPI نمبر پر ضرور بھیجیں۔ جزاکم اللہ تعالی خیر الجزا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔